جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو ایک جو قصہ ریسنٹلی اللہ نے نازل کیا تھا اصحاب کہف کا، جو یہودی نے 3 کوشچن کیے تھے، اس میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا. تو ان صحابیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے میں کہ وہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی. تو یہ جو بات تھی، یہ جو واقعہ تھا، یہ صحابیوں کے دل میں جو ہے نا ایک آئیڈیا لے کے آ رہا تھا کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیا کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم جیسے وہ گفا میں چلے گئے تھے اصحاب کہف، کیا ہم کہیں جا سکتے ہیں، پناہ لے سکتے ہیں کہیں پہ؟ تو یہی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے دل میں چل پڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی کہا کہ اگر تم ایبیسینیا چلے جاؤ، حبش، تو تمہیں وہاں ایک بادشاہ ملے گا. عیسائی بادشاہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں تمہیں ایک عیسائی بادشاہ ملے گا جس کے انڈر تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا، وہ تمہارے پر ظلم نہیں کرے گا. بھلے توحید پہ نہیں ہے وہ، بھلے ہے عیسائی، پر وہ تمہارے پر ظلم نہیں کرے گا. وہ جو زمین ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ جو کنٹری ہے، وہ بڑے سنسیئر لوگ ہیں دین کے معاملے میں، بڑے سنسیئر لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ جو ہے، اگر تم وہاں جاتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا وہاں پہ، ان سب پریشانی سے تمہیں چھٹکارا دلائے گا اگر تم وہاں چلے جاؤ گے. اب آپ سوچیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جو ایک عیسائی بادشاہ ہے. سوچیے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلم کی تعریف نہیں کر سکتے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں یہ بات؟ جس میں جو اچھائی آپ اس کو ریکگنائز کرو گے. حدیثوں میں بھی ہے کہ جو اسلام کے باہر سونا اور چاندی ہے، وہ اسلام کے اندر بھی سونا اور چاندی ہے. سہیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ کہا کہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، کوئی بھی اسے غصے کی نگاہ سے مت دیکھنا، وہ اسلام سے بہت زیادہ دن اندھا نہیں رہے گا. تو انہوں نے تعریف کری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعریف کری تو ان کے غلط عقیدوں کی تعریف نہیں کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کری وہ ان کی ایک دنیاوی ایک نیچر کے بارے میں تعریف کری. ایک دنیاوی جو ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے پر جو آپ سے وعدہ کرے کہ جی 3 مہینے میں پیسہ لوٹا دوں گا، تو لوٹائے گا، ایک دن پہلے آ کے لوٹا دے گا. اور اگر کوئی مسلمان بھائی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بولے گی جی 3 مہینے میں دوں گا، اور اس کے دل میں ہوگی جی 3 مہینے میں بھی نہیں دوں گا. اچھے برے لوگ ہر کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں بھی اور دوسری کمیونٹی میں بھی، دھوکے باز لوگ اور اچھے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کری، اگر آپ کسی کو بولیں یار یہ دیکھو کتنا ایماندار ہے، غیر مسلم ہے، پر کیا آپ بولیں کہ غیر مسلم ہے پر 3 مہینے ایک دن پہلے 3 مہینے سے اس نے پیسے لوٹا دیے، تو آپ اس کی عقیدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیریکٹر کی تعریف کر رہے ہیں. کئی لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے کہیں پہ پڑھ لیا جی غیر جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی تعریف نہ کرو. تعریف مطلب ان کے جو غلط عقیدے ہیں ان کی تعریف مت کرو، پر ان کا اگر کوئی اچھا کیریکٹر ہے، ایماندار ہیں، زبان کے سچے ہیں، ہاتھ کے صاف ہیں، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں یار دیکھو اچھی عادت ہے اس کے اندر، اچھی عادت ہے اس کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیے ایک کرسچن بادشاہ کی تعریف کری صحاباؤں کے سامنے، اور بلکہ یہ بولا کہ تم وہاں جاؤ، وہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دے گا. تو یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کروائی صحابیوں کی حبش، ایبیسینیا. اس لیے نہیں کہ جا کے تم جو ہے وہاں پہ تختہ پلٹ کرو، بلکہ وہاں جا کے پناہ لو، تمہیں وہاں پناہ ملے گی، تمہیں ہیلپ ملے گی. تو ایسی کئی کنٹریز ہیں جہاں آج بھی مسلمان جو ہے پناہ لے سکتے ہیں اور انہیں ملتی ہے پناہ. وہاں ان کو دین کے لے کے ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا، ان پہ فتنہ نہیں کیا جاتا، ظلم اور زیادتی نہیں کری جاتی. وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. ہمیں کہنے کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا. میں آپ کو ایک بار میپ بھی دکھا دوں کہ ایبیسینیا کہاں تھا. وہ بہت زیادہ دور نہیں تھا. دیکھیے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یمن ہے. یہاں پہ سمجھیے سعودی عرب، جو آج کا سعودی عرب ہے، اسٹارٹ ہو گیا. اس کے تھوڑا اوپر یہ میپ انہوں نے تھوڑا چھوٹا دکھایا ہے. اگر گلوبل میپ دیکھیں تو یہ ریڈ میں جو ہے، یہاں پہ میرا ماؤس ہے، یہ ایتھیوپیا ہے. حبش اس میپ میں ادھر ہے. ہارن آف، یہ جو افریقہ کا وہ ہے ہارن کہہ لیجیے، اور یہ ریڈ میں یہاں پہ، اور یہ پورا عربیہ ہے. تو ان کو بس یہاں سے
سمندر پار کر کے چھوٹا سا اسٹریٹ ہے جدہ کی طرف سے یا یمن کی طرف سے. عام طور پر جدہ کی طرف سے, جدہ مکہ سے 80 کلومیٹر ہے, وہاں سے آپ بوٹ پکڑ کے آپ یہاں پہ کراس کر سکتے تھے حبش میں. تو اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں تھوڑا سا میپ اور دیکھنا پڑے گا. آئی تھنک یہ اوپر بھی کا جو ایریا ہے جو آج کے ایتھیوپیا میں نہیں آ رہا, پر یہ ایریا بھی موسٹ پروبیبلی حبش میں تھا. یہ جو ایریٹیریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بس جو اسٹریٹ ہے سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ, یہ بہت بڑا سمندر نہیں ہے, بہت بڑا سمندر کا ایریا نہیں ہے, یہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پار کرو, ابیسینیا چلے جاؤ, اور وہ عیسائی بادشاہ جو ہے تمہیں پرسیکیوٹ نہیں کرے گا. تو جو ہے سمجھیے کہ ہجرت کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں. تو اور جب ہجرت ہوئی تو ٹوٹل الگ الگ بیچز میں گئے, ایک بیچ میں نہیں گئے. قریب سمجھیے 80 لوگ, بچوں کو اگر کاؤنٹ نہ کریں, کتابوں میں آتا ہے کہ اراؤنڈ 80 لوگ, 80 صحابی جو تھے وہ ہجرت کر گئے تھے ابیسینیا, اگر ہم بچوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں تو. الگ الگ ٹائم پہ, آف کورس 80 کے 80 ایک ساتھ نہیں گئے تھے. اور یہ جو ہجرت تھی بڑی سیکرٹ رکھی گئی تھی, بڑی سیکرٹ, کہ کسی کو بھنک بھی نہ لگے کہ کیا پلاننگ ہے, ان کی فیملیز تک کو پتہ نہ چلے, ورنہ فیملیز جو ہیں وہ روک سکتی تھی یہ جو ہجرت ہونی تھی. لوگوں کو پکڑ لیتے, نہیں جانے دیتے. تو جو ہے یہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ اور بڑا سرپرائز کیا لوگوں نے. جب لوگ نکل گئے, غائب ہو گئے, تو لوگوں نے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے, ان کو بہت ٹائم بعد پتا چلا کہ یہ جو ہے حبش نکل گئے. تو تھوڑا سا فالو بھی کیا قریش نے ان کو, پر وہ ریگستان میں پکڑ نہیں پائے, وہ نکل گئے صحابی جو تھے. تو جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ اور بد سے بدتر ہو رہا ہے, کہ اب ہمارے جو فورن ریلیشنز ہیں یہ لوگ اس کو بھی خراب کرنے پہ تلیں گے, اس کو بھی خراب کریں گے, اور ہماری جو ہے ناک کٹے گی. یہ تو بڑے ناک والے لوگ تھے نا کہ جی ہماری تو جنریشن جو آگے کی نسلیں آئیں وہ ہماری تعریف کریں. تو ان کو یہی لگ رہا تھا یار آگے کی نسلیں ہم پہ تھوتو کریں گی کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اس پرابلم کو. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ڈینجرس معاملہ ہو رہا ہے, اگر اس کنٹری میں بھی ان کو بہت سارے اگر کنورٹ مل گئے تو یہ تو پھر حملہ کر سکتے ہیں مکے کے اوپر. ان کو یہ لگنے لگا. اب شیطان جو بھی ان کے من میں ڈال رہا تھا, جو بھی ڈرا رہا تھا جن کو جس بھی طریقے سے, کیونکہ شیطان تو ڈراتا ہے, ایک محبت کے خدا کے تصور سے بھی ڈراتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا اس کے اوپر. تو جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب تک تو ہم نے ان کو مارا ہے, پیٹا ہے, کسی نے ایک گالی تک نہیں دیا نا, پر دیکھو شیطان نے دل میں کیا ڈال دیا ہے, وہاں تو یہ فوج بنائیں گے اور وہاں پر حملہ کریں گے. حملہ کرنا ہوتا تو وہ اب بھی کر لیتے. لوگ یہ نہ سوچے کہ کمزور تھے اس لیے حملہ نہیں کر رہے. بہت جگہوں پہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں پھر بھی طاقتور لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں. تو یہ معاملہ نہیں تھا. غصہ جو ہے اندھا کرتا ہے لوگوں کو, اور اندھے پن میں آدمی نہیں دیکھتا کہ طاقتور ہے کہ کمزور ہے, وہ تو بس لڑتا ہے. لوگ تو فرعون سے بھی لڑ رہے تھے جو ہے فرعون کے ٹائم پہ, جس کا قصہ بھی آتا ہے قرآن شریف میں. خیر, تو انہوں نے کہا کہ اس کا اب کچھ ایکشن لینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنی نا ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں 2 لوگوں کی, حبش ابیسینیا آج کا ایتھیوپیا کہہ لیجیے, اور ان سے جو ہے بات چیت کر کے ڈپلومیٹک ٹاک کر کے ہم ان لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے. تو ان لوگوں نے بڑے تحفے جمع کیے. ان کو پتا تھا کہ وہاں کے حبش کے لوگوں کو لیدر ورک بہت پسند ہے, تو انہوں نے لیدر کے سامان, نیگوس جو وہاں کا بادشاہ تھا, نیگوس اس کا نام تھا, نیگوس کے جو فوج کے جو جنرل تھے ان کے لیے بھی تحفے خریدے, اور سب کو بول کے بھیجا, ان دونوں لوگوں کو بول کے بھیجا کہ تم ہر جنرل کے پاس جانا اور ان کو کہانی سنانا کہ بیوقوف لوگ ہیں, ہمارے دین کو چھوڑ کے ایک نیا دین سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے بہت فتنہ مچ رہا ہے, یہ لوگ جو ہیں بہت کرپشن پھیلا رہے ہیں پورے عرب میں. جبکہ کیا کرپشن پھیلا رہے تھے, کوئی کرپشن نہیں پھیلا رہے تھے. تو بولنا کہ وہ پورے جو ہمارا معاشرہ خراب کر رہے ہیں اور کوئی نیا دین سٹارٹ کر رہے ہیں یہ, اور ان کو جو ہے ہمارے حوالے کرو اور یہ گفٹس لو, اور بادشاہ کو کہنا جب ہم بات رکھیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو تو اپنے بادشاہ کو بولنا تم جنرل ہو تو تمہارا بھی مطلب تم نوبل ہو, تو بادشاہ کو میں ہماری ہاں میں ہاں ملانا کہ واپس کر دیں.
تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جا کے جو ہے گفٹس وغیرہ دیے، اور جو ہے جو جنرل تھے انہوں نے سب نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، جب تحفے ملے مطلب وہ تو ایک برائب کی طرح سے تھا، برائب دی، رشوت کی طرح سے تھا وہ گفٹ جو تھا. تو انہوں نے جو ہے قریش نے نیگوس کے سامنے یہ بات رکھی کہ کچھ لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے ہی خاندان کے ہمارے لوگ ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں، انہوں نے ہمارے اگینسٹ کرائم کرا ہے، تو ہمارے کرمنلز ہیں، یہ غلام ہیں، بھاگ گئے ہیں، اس طریقے سے بولا. تو جو ہے جو جنرلز تھے انہوں نے بھی بولا کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہ خاندان کا ہی معاملہ ہے، تو خاندان کے معاملے تو خاندان والے ہی سلٹائیں، یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہم ان کو واپس پکڑا دیں. صحابیوں کے بارے میں کہا تو سب لوگ ایک آواز ہو گئے. تو نیگوس نے بولا، جو بادشاہ تھا، راجہ جو تھا وہاں کا، اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا ایسے لوگوں کو جو میرے پروٹیکشن میں آئے ہیں، جو میرے پاس پناہ مانگتے ہوئے آئے ہیں، اور میرے کنٹری کو، میری کنگڈم کو انہوں نے چنا ہے دوسری کنگڈمز کے اوپر، تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، ان کو لاؤ، پہلے میں ان کا کیس سنوں گا کہ کیا ہے، اور پھر میں ان کو ہینڈ اوور کروں گا ان لوگوں کو، اگر مجھے صحیح لگے گا تبھی میں ان لوگوں کو ہینڈ اوور کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. اگر بالکل بات ایسی ہی نکلی جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو بے شک یہ واپس لے جائیں گے انہیں، اور اگر نہیں نکلی تو میں ہرگز ان کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو قریش کے جو دو ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے وہ یہی نہیں چاہتے تھے کہ آمنا سامنا ہو صحابیوں کا اور بادشاہ کا، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ اس میں کئی سینئر صحابی بھی تھے، بہت اچھے ریپیوٹیبل صحابی تھے، میں بتاؤں گا ان کے نام کون کون تھے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ جو ہیں انفلوئنس ہو ان سے، اور جو کہ ہو سکتا تھا کیونکہ بڑے ہی عزت والے، مینرز والے، جینٹل، آداب اور اخلاق والے صحابی تھے، پریزنٹیبل تھے بہت زیادہ. تو بادشاہ نے جو ہے، کیونکہ دین کی بات ہوئی تھی کہ نئے دین کر رہے ہیں اور خاندان میں خراب بھی پھیلا رہے ہیں، تو بادشاہ نے اپنے بشپس وغیرہ کو بلا لیا جو تھے، جو سمجھ لیجئے کہ جو ان کے جو مولانا تھے، عالم تھے، ان کو بلا لیا، اور وہ اپنے سب کتابیں وغیرہ لے کے آ گئے. اب ان کو تو انہوں نے رشوت دی نہیں تھی، ان کی پلاننگ تو جنرلز تک کی تھی، تو ان کے عالم آ گئے، کتابیں وغیرہ کھول کے بیٹھ گئے، اور جو ہے حکم دیا گیا کہ ان کو بھی بلاؤ، جو آئے ہیں صحابیوں کو بولا بیسیکلی کہ ان کو بلاؤ. اب امر ان میں سے ایک تھے جو کہ قریش نے بھیجا تھا، تو جو ہے ان کی ٹینشن بڑھنے لگی کہ یہ معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایکچولی جو حبش کے لوگ ہیں وہ کرسچن تھے، تو کرسچن جو ہیں وہ بت پرستی کو بت پرستی ویسے مانتے تھے، بھلے خود بھی ایک طریقے سے جو ہیں میجورٹی کرسچن گروپ جو ہیں وہ ایک فارم آف بت پرستی میں ہیں، بٹ اوور آل وہ ادروائز ایک خدا کا تو دعویٰ تو کرتے ہی ہیں نا کہ خدا تو ویسے ایک ہی ہے، وہ بھی دعویٰ تو کرتے ہی ہیں، بھلے کہتے ہیں کہ ایک میں تین ہیں، تین میں ایک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ایک ہی ہیں، اور ایک بھی نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی، تو مطلب ایسے ان کا دعویٰ ہے. تو خیر وہ بت پرستی کو تو غلط مانتے ہی ہیں، کیونکہ پہلے کے بھی جو پیغمبر ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ وغیرہ میں اس کو یہ مانتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے بھی بت پرستی کے خلاف کام کیا اور بولا. تو ان کو زیادہ سمجھ تھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور اسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہونے کی ہی جو ہے دعویٰ کرتا ہے. تو جو ہے ان کو بلایا گیا، صحابیوں کو، سب کو. اب جب وہ آئے تو پورا جو داخل ہوئے بادشاہ کے محل میں، اس کے کورٹ میں، تو سب لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کون جاہل سے لوگ ہوں گے، کیسے پاگل سے لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، پر ان کی اپیرنس، ان کی وائب، ان کا اورا جو اللہ نے ان کو دیا، ہر کسی کا ایک وائب ہوتی ہے نا، اورا ہوتی ہے ہر کسی کی، ایک انرجی انسان لے کے چلتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے. کوئی آئے گا تو ایک دم آپ کو مل کے اس کے دل سے نا سکون ملے گی آپ کو، کہ کئی لوگوں سے مل کے، اور کئی لوگوں سے مل کے آپ کا دل بے چین ہو جائے گا. تو ہر کوئی ایک انرجی کیری کرتا ہے اپنے ساتھ، اور وہ صحابی، ان کی انرجی کیا ہوگی؟
اور بڑے بڑے صحابی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ لوگ داخل ہوئے تو بڑے ہی آداب والے، مینرز والے، پورا جو کورٹ تھا وہ امپریس ہو گیا کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کوئی یہ ریبلز ہیں، جاہل ہیں، برے لوگ ہیں، مینر لیس لوگ ہیں، پر جس طریقے سے وہ آئے کورٹ میں کھڑے ہوئے، پیش ہوئے، ان کے پہناوا، ان کا چلنے کا طریقہ، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، کورٹ پہلی بڑا امپریس ہو گیا ان سے۔ اب جو ہیں جو بھی ہجرت کر کے گئے تھے وہ سارے غریب نہیں تھے، ان میں سے کئی لوگ کافی رچ بھی تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ، ان کی وائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی گئے تھے وہاں پہ حبش۔ تو حضرت عثمان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے قبیلے والے نے ان سے امید چھوڑ دی تھی کہ یہ نہیں مانے گا، چھوڑو اس کو، پیچھا چھوڑو، پر انہوں نے پرمیشن مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور حضرت رقیہ بھی چلی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عثمان اٹھنا بیٹھنا، وہ بہت رچ تھے حضرت عثمان، وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانتے تھے، بڑے بڑے مجلسوں میں، سارے غلام نہیں تھے، غریب نہیں تھے سارے، یہ ہائی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانتے تھے حضرت عثمان۔ ان کے ساتھ جو ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو بڑی بڑی پلیزنگ پرسنالٹی تھے، جیسے حضرت جعفر اور ان کی وائف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت جعفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی کوئی، کیونکہ حضرت ابو طالب نے ان کو پروٹیکشن دے رکھی تھی، پر جو مہاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اسپوکس پرسن تو چاہیے ہوگا وہاں پہ، کوئی اچھا بولنے والا، تو ہم لوگ اتنے اچھے بولنے والے نہیں، کوئی ہم سے سوال کرے گا کیا بولیں گے ہم وہاں پہ، ہم سے بولا نہیں جائے گا، بادشاہ نے بول دیا، کہیں کسی نے بول دیا، ہم کیا بولیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بھیجا، تو یہ پاپولر تھے، ان کا بولنے کا سٹائل، ان کا طریقہ، ان کا سمجھ، ان کا ڈیل کرنا کہ کیسے بات کرو، یہ بہت اس میں مانے جاتے تھے۔ تو ڈیل کسی سے کو کریک کروانی ہے تو حضرت جعفر کو لے جاتے تھے وہ بات کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ میری طرح لگتے بھی اور آپ کا کیریکٹر بھی میری طرح ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، جو کہ کزن تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے یہ۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی سمجھیے امیر بنایا تھا، جو مہاجر تھے ان کا امیر، ان کا لیڈر حضرت جعفر کو ہی بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کی بڑے انٹیلیجنٹ تھے، اٹریکٹیو تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور تھے حضرت مصعب، یہ عبدالدار قبیلے کے تھے، اور حضرت مصعب جو ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہے گا یثرب میں، مدینے میں، تو یہ آگے دیکھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں حضرت مصعب، جو کہ آج ہم نہیں جانتے جن کو، پر بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں، جو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، ایکچولی وہ حضرت مصعب کے ذریعے آیا ہے، کہ آدھے دن میں ذریعہ بنے، وہ تو اللہ نے ہدایت دی، پر ذریعہ حضرت مصعب بنے، آدھے دن میں آدھا مدینہ جو ہے، یثرب جو ہے آدھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا تھا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے کہ بہت ہی امپریس، بہت ہی کہ جو بھی ان کے سرکل میں آئے وہ ان سے امپریس ہو، تو ایسی نہیں تھے کہ آدھا یثرب جو ہے آدھے دن میں اسلام میں داخل ہو گیا تھا، حضرت مصعب کا امپریشن ہی ایسا تھا۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ امپریس کرنے والے لوگ تھے۔ ایسے ہی ایک اور تھے کہ بڑے ینگ آدمی تھے، ایک ینگ صحابی تھے بٹ بڑے امپریشنیبل تھے، ان کا نام تھا شمس، کہ شمس یہ ادبا کے بھائی تھے، اور بڑے خوبصورت، بڑے ہینڈسم آدمیوں میں سے کاؤنٹ ہوتے تھے، کوئی بھی دیکھے وہ ان کو امپریس ہو۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی بیوٹی کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لوگ ان کی بیوٹی کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے کہ اتنے خوبصورت لوگ دونوں ساتھ میں ہیں۔ پھر جو ہیں حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے، جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، اور حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کزن بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی پھپھی اروا کے بیٹے تھے، امیہ کے دو بیٹے عبداللہ اور جیش، عبداللہ ابن جیش اور عبید اللہ، یہ دونوں بھی تھے، ان کی وائف عبید اللہ کی وائف حبیبہ بھی تھیں، اور ان کے دو بیٹے برہ اور ابو سلمہ جو ہیں، اور ابو صابرہ، یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ان 80 لوگوں میں، ورنہ نام تو 80 کے نہیں ہیں یہاں پہ کتابوں میں، پر یہ مین بڑے نام ہیں۔ اور زیادہ تر جو یہ واقعہ ہے کہ کیا ہوا حبش کے کورٹ میں، وہ زیادہ تر واقعہ جو ہے حضرت سلمہ سے روایت ہیں، زیادہ تر باتیں
کہ وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھیں، سلمہ جو ہیں. تو زیادہ تر اکاؤنٹ اس واقعے کا سلمہ سے ہے. تو جب وہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے اور نیگوس نے پوچھا کہ بتاؤ اس دین کے بارے میں، جو تمہیں نیا دین جو تم شروع کر رہے ہو، نہ ہمارا دین ہے نہ ان کا دین ہے، کون سا دین تم شروع کر رہے ہو؟ صحابیوں سے پوچھا. تو تھوڑا اسٹرکٹ آواز میں پوچھا، کیونکہ پلڑا ابھی قریش کا ہی بھاری تھا. تو حضرت جعفر جو ہے انہوں نے جواب دیا، وہی اسپوکس پرسن بن کے گئے تھے، کہ یا بادشاہ، اے بادشاہ، ہم لوگ تھے جو کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ہم پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے. ہم الٹی سیدھے چیزیں کھاتے تھے، کہ جو ہے ڈیڈ میٹ، خون بھی پیئیں گے، ڈیڈ میٹ بھی کھائیں گے، اور بہت برائیاں تھیں ہمارے اندر جو کامن برائیاں ہوتی ہیں. اور جو ہمارے میں طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، اس پہ ظلم کرتا تھا. اور ہم ایسے ہی تھے جب تک اللہ نے ہمیں ایک رسول نہیں بھیجا، ایک پیغمبر نہ بھیجا ہمارے بیچ میں سے، جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں، اور جو جس کی نیکی کے، جس کے سچے ہونے کے، الامین اور صدیق ہونے کے، یہ قریش بھی گواہی جس کی دیتے ہیں کہ وہ سچا آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے. اور وہ اس نے ہمیں اللہ کی طرف پکارا، اور اس نے کہا کہ خدا تو ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو. اور باقی جو تمہارے باپ داداؤں نے تمہیں سکھایا، جس کو عبادت کرتے آئے ہیں، وہ ان کی گمراہیاں تھیں جو وہ گمراہ ہو گئے تھے. اور اس نے ہمیں، اس پیغمبر نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، اپنے وعدے پورے کرنا سکھایا، رشتہ داریوں کو نبھانا سکھایا، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا سکھایا، اور گناہوں سے بچنا اور کرائم سے، خون خرابے سے روکنا ہم کو سکھایا. خون خرابے سے ایسا روکنا سکھایا کہ جو لوگ انہیں مار بھی رہے ہیں ان کو بھی نہیں مارتے ہم، سمجھیے کہ ان کو بھی ہم واپس نہیں مارتے. کہ خون خرابے سے ہمیں روکنا سکھایا، کہ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں، جو ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، بیسیکلی صحابہ خون خرابے سے روکنے سکھائے گا. کیا مطلب؟ کہ جو ہمیں مار بھی رہے ہیں نا، ابو جہل جیسے لوگ، ہم ان تک کو نا مارتے نہیں ہیں واپس، ہم ان تک کو بددعائیں اور گالیاں نہیں دیتے. ہمیں سکھایا کہ نہ کرو ایسا، کہ ہمیں خون خرابے سے روکا. کہ بد دعاؤں میں بھی ہم نے خون خرابے کی بات نہیں کری. بد دعاؤں میں بھی ہوتے نا، اللہ ان کو تباہ کر، ان کو ختم کر دے. کہ ہاں ہم تو نہیں کر سکتے چاقو واقو تلوار لے جائے، پر اللہ تو ان کو مار دے. کیوں؟ اللہ ہے کہ ہٹ مین ہے، استغفر اللہ. کہ تم جو ہو اللہ کو کہہ رہے ہو کہ جی اللہ ہم تو مان نہیں سکتے، تو مار دے ان سب کو. مطلب اگر تمہارا بس چلے تو تم مار دو ان کو، تم ختم کر دو ان سب کو. بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ بد دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ کوئی ہٹ مین ہے کہ پیسے دے دیے، سپاری دے دی اور وہ جا کے لوگوں کو مار دے گا؟ انہوں نے کہا اس رسول نے، اس پیغمبر نے ہمیں یہ سب نہیں سکھایا ہے کہ ہم خون خرابہ نہ کریں، نہ ہاتھوں سے کریں. خون خرابہ نہ کریں گا کیا مطلب؟ نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے، نہ بد دعاؤں میں خون خرابہ. اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں اس پہ کمنٹ کروں، کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ خون خرابہ نہ کرو. اور اس لیے ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کون ہے؟ خدا الرحمن الرحیم. اس کے ہم ساتھ کسی کو نہیں جوڑتے. اور جو منع کرتا ہے ہم اس سے بچتے ہیں، بری چیزوں سے، اور جو اجازت دیتا ہے ہم اس پہ چلتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ہمارے، جو یہ قریش کے لوگ ہیں، ہمارے عرب کے لوگ، کیونکہ یہ صحابی بھی ایکچولی قریشی تھے، یہ ہمارے پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں تاکہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں، ہم اس دین کو چھوڑ دیں، اور ہم واپس سے جو ہیں ان کی جہالت میں چلے جائیں، ان کے طور طریقوں میں چلے جائیں، اور ان کی بت پرستی میں چلے جائیں. تبھی ہم آپ کی کنٹری میں آئے ہیں، ان سے اپنی جان بچا کے. کیونکہ ہمیں مار رہے ہیں، انہوں نے اپنا بتایا کہ کیا کیا کر رہے ہیں. اونٹوں سے باندھ کے چیپ دیتے ہیں، کیسے کیسے مارتے ہیں، بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اور آپ کو ہم نے چنا ہے ان سب کے اوپر، اور ہم خوش ہیں آپ کی پروٹیکشن میں. اور ہماری امیدیں آپ سے جڑی ہیں کہ اے بادشاہ، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم اسی امید سے آئے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں نہیں ہوگی. تو جو رائل انٹرپریٹر تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ سب باتیں ٹھیک ہے لے جاؤ ان کو. تو پھر انہوں نے بات کری کہ ہمیں تو یہی کہا تھا ہمارے رسول نے کہ یہ لوگ عیسیٰ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور جب یہ نام لیے، اب تک تو یہ نام نہیں لیے تھے نا، بادشاہ نے انہوں نے کہہ دیا تھا لے جاؤ ان کو. پر جب انہوں نے، صحابہ نے کہا، اور ان کو لگا کہ اب کیا کریں یار، یہ تو بادشاہ نے گیو اپ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہمیں پروٹیکشن ملے گی. تو تب حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے تو رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو مارنے والے، ان کے ساتھ یہاں پہ تمہارے ساتھ غلط نہیں ہوگا.
جب حضرت جعفر نے یہ بولا، یہ نام لیے، تو بادشاہ نے ایک دم ہاتھ کر دیا، رک جاؤ، یہ کون سے نام تمہارے پیغمبر نے لیے ہیں؟ اب جو نام انہوں نے بولے نا حضرت جعفر نے، یہ بادشاہ کو ایک دم سٹرائک کر گئے کہ یار یہ عرب میں یہ کون آ رہا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نام لے رہا ہے؟ انہوں نے کہا رک جاؤ، اب یہ بتاؤ تمہارا پیغمبر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے فار ایگزامپل۔ تو حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہوں نے سورہ مریم کی آیت 16 سے آیت 21 پڑھی۔ انہوں نے کہا نا یہ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نبی کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہیں آپ کے اسکرین پہ، اور ان کو بتاؤ اس کتاب میں مریم کے بارے میں، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ کٹ کے جو ہے ایک ایسٹرن جگہ میں الگ ہو گئی اور ہر لوگوں سے انہوں نے کاٹ لیا اپنے آپ کو اور اللہ کی عبادت کرنے لگی، ہم نے ان کو اپنی روح بھیجی اور وہ ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا، جبریل علیہ السلام بیسیکلی۔ تو اس نے کہا، حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی موسٹ الرحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک ہے۔ یہاں پہ الرحمان کا ورڈ ہے، یہاں پہ موسٹ مرسیفل جو لکھا ہوا ہے یہ الرحمان ہے ایکچولی۔ تو یہ صحابی تھے، یہ الرحمان، یہ کوئی الرحمان کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو عبادت ہی الرحمان کی کر رہے تھے کہ حضرت مریم بھی الرحمان کی عبادت کرتی ہے، محبت کے خدا کی، جو انٹینسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے۔ تو کہ میں الرحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ دیکھیے اب کوئی ایک آدمی سامنے آ گیا تو یہ الرحمان کی یاد کیوں دلا رہی ہیں اسے؟ کیونکہ بھلے زنا بھی جو ہوتا ہے نا، چاہے آنکھ کا ہو یا ادروائز، اگر رحم نہیں ہے نا دل میں تو زنا ہو جاتا ہے، اور اگر رحم ہوتا ہے، اگر آپ کے کسی کے دل میں آیا، آپ کی آنکھ اس کی طرف اٹھی اور آپ کے دل میں اگر رحم ہے نا تو آپ کی آنکھ زنا والی نہیں بنے گی۔ اگر آپ اسے دیکھ بھی لوگے نا، آپ بولو گے یا اللہ اس بہن کو، آپ ایک دم بول دو گے اس بیٹی کو، اس بہن کو جو ہے، کیونکہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹی اور بہن سمجھو، پر نہیں سمجھ سکتا وہ آدمی جس کے دل میں رحم نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتا وہ انسان بیٹی اور بہن جس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ تو حضرت مریم نے فوراً اسے کیا یاد دلایا؟ حضرت مریم اس بات کو جانتی ہیں، انہوں نے الرحمان کی یاد دلائی۔ الرحمان کی یاد کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس زبان پہ الرحمان بول دیا، یہ دل میں اترنے والی بات ہے کہ جس کے دل میں رحم ہے وہ زنا تک نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے جب زلیخا نے ان کو بلایا تو انہوں نے یہی بولا کہ یہ تو اللہ کا رحم ہوا میرے اوپر، رحیم ہے اللہ کہ جو میں شامل نہیں ہوں، اور مجھے یہی خیال رہا کہ میں اپنے مالک کو دھوکہ کیسے دوں، کیونکہ رحم کے دل میں یہ آ جائے گا، رحم والے دل میں، کہ میں دھوکہ کیسے دوں، کسی کا دل دکھے گا، کسی کا دل دکھے گا۔ تو حضرت مریم نے، انہوں نے یہ پڑھا، سوری میں تھوڑا سا پوائنٹ سے ہٹ گیا، تو حضرت جعفر نے یہ آیتیں پڑھی، انہوں نے کہا کہ حضرت مریم نے کہا کہ میں الرحمان کی پناہ میں آتی ہوں اور تو جو ہے نیک انسان بن، اگر تو نیک انسان ہے تو میں الرحمان کی پناہ میں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو ایک رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے، جو تجھے ایک تحفہ دینے آیا ہوں، ایک پاک بیٹے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرا، جبکہ کسی آدمی نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے اور میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہی تیرے رب کا حکم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں تیرے بیٹے کو جو ہے ایک آیت بناؤں گا انسانوں کے لیے، اور میری طرف سے وہ رحم ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی نیگوس کے سامنے، اور جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھی گئی نا تو قرآن ایکچولی نا بہت پاورفل ہے اگر کوئی اس کا قاری اچھا ہو، قاری، کہ ایک فلسفی رہا ہے، فلسفے والا فلاسفر ماڈرن ٹائم میں، اوشو، رجنیش اوشو۔ تو اس کا میں ایک بار پڑھ رہا تھا اسلام پہ اس نے کیا کمنٹ کیا ہے، تو اس نے کمنٹ یہ کیا کہ قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بس اس کی قرات سنی ایک اچھے قاری سے، اور میرے دل میں آ گیا کہ یہ جو ہے نا اس کتاب میں کوئی بہت گہری سچائیاں ہیں۔ یہ اس کی کمنٹ تھی، میرے دل میں آیا کہ بھائی تو نے اور پڑھا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں، خیر وہ مسئلہ الگ ہے۔ پر واقعی میں قرآن شریف جو ہے نا، اگر اس کو صحیح قرأت کی جائے، اس کی کوئی بیوٹیفل قاری ہو، تو جس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا نا وہ بھی اس سے انفلوئنس اور امپریس ہوگا۔ تو نیگوس جو ہے نا بس یہ عربی میں سن کے رو پڑا، نیگوس کی زبان عربی نہیں تھی، اس کو انٹرپریٹر چاہیے تھا، اور جب انٹرپریٹر نے انٹرپریٹ کیا تو اس کو دل اور بھی رونا آ گیا نیگوس کو۔
تو وہ قریش کی طرف مڑا روتے ہوئے اور اس نے کہا واپس جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو ہے ان لوگوں نے تھوڑی سی اور کانسپریسی کری کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ لوگ، تو انہوں نے تھوڑا بتایا کہ ہم یہ مانتے ہیں، تو اس نے بس یہ بولا کہ تمہارے دین میں اور ہمارے دین میں ایک لکیر کھینچی زمین پر۔ جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا وہ خدا نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نیا دین کی جو بات کر رہے ہیں، تو اس نیگوس نے یہ بولا کہ قریش کے لوگوں نے جب اٹکایا کہ دیکھو یہ تو بات تو کرنا ہے پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے اللہ کا ورڈ مانتے ہیں، اللہ کی روح مانتے ہیں، ورڈ فرام اللہ مانتے ہیں، اللہ کا عبد مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اور پتہ ہے کئی عیسائی گروپس تھے، کئی کرسچن گروپس تھے اور اب بھی ہیں، جیسے جیہوواز وٹنسز، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ آج بھی کرسچن گروپس ایسے موجود ہیں، اور کرسچنز ان کو یہی، آج کی بھی جو کرسچنز ہیں، مطلب کوئی ایکسٹریمسٹ ہو تو بات الگ ہے، کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی کرسچنز ہی ہیں، جیہوواز وٹنس بھی کرسچنز ہی ہیں، اور بھی دوسرے گروپ میں ان کو کہتے ہیں کرسچنز ہی تو ہیں، بھلے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں ماننا ہے پر ویسے کرسچن ہے۔ تو ایسے ہی نیگوس نے لکیر کھینچی زمین پہ اپنے عصے سے اور بولا تمہارے اور ہمارے بیچ میں بس اتنا سا ڈفرینس ہے، اور اس نے کہا کہ تم مجھے اگر سونے کے پہاڑ بھی دے دو گے نا، میں ان کو نہیں دینے والا تمہیں، ان لوگوں کو، یہ میری پناہ میں آئے ہیں، ان کو بولا تم یہاں پہ رہو، تم یہاں پہ آرام سے رہو، میری پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، اور میں کبھی بھی تمہیں ان کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا، اور قریش کو گفٹ کہا کہ ان کو واپس کرو ان کی گفٹ، اور ان کو واپس جاؤ، ان کو واپس بھیجو۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ خوبصورت واقعہ ہجرت کا، پہلی ہجرت کا، یہ پہلی ہجرت تھی، پہلی ہجرت مدینے نہیں ہوئی ہے، یثرب نہیں ہوئی ہے، پہلی ہجرت یہ ابیسینیا ہوئی ہے، حبش میں ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مجبور ہوئے کوئی لوگ اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے، کوئی اپنے وطن کو بڑا مجبور ہو کے ہی چھوڑتا ہے، اگر ریزن بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو کوئی اپنے وطن کو نا بڑا مجبور ہو کے چھوڑتا ہے۔ جیسے سیریا میں کیسے لوگ مائگریٹ کریں کہ بومبنگز ہو رہی ہیں، جگہ جگہ مار کاٹ ہے، کہیں پہ تو کبھی کوئی کنٹری حملہ کر رہی ہے، کبھی کوئی انہی کے جو آتنکوادی اندر ٹیررسٹ وہ حملہ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، فرقوں کی لڑائی چل رہی ہے، شیعہ سنی، مطلب الگ الگ مار کاٹ، جو لوگ کامن لوگ تھے بیچارے وہاں سے بھاگے کہ یار یہ کیا ہے، یہ سب کتنے مجبور ہوں گے وہ لوگ جو یمن سے بھاگے، جو سیریا سے بھاگے، بڑی مجبوری میں کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے۔ تو ان صحابیوں کے اوپر بھی بڑے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، پر یہ نفرت میں نہیں آئے، یہ قاتل نہیں بنے، یہ خون کے پیاسے نہیں بنے، یہ بددعا دینے والے نہیں بنے، اور یہ الرحمن کو ڈیڈیکیٹڈ رہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کو ڈیڈیکیٹڈ رہے، توحید کو ڈیڈیکیٹڈ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حبش گئے اور وہاں ان کو سپورٹ ملا۔ تو امید ہے آج کی بات سب کو سمجھ میں آئی ہوگی، کلیئر ہوگی۔ ہم نے تھوڑا سا وقت کراس کر لیا ہے، تو اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔